آپ اتنی رشوت دینا بھی چاہیں تو وہاں مقبول نہیں ہوگی، لہذا یہیں سے درست ہو جاؤ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور چاہیں گے کہ کسی حال دوزخ کے عذاب سے جان بچے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اب بڑھے چور آدمی اور چور عورت۔ ارے آپ تو ہر جگہ جو ہے یہ کہ مذکر کا صیغہ بول کے عورتیں بھی مراد لے لیے، پھر یہاں چور مرد الگ چور عورت الگ کیوں بولے؟ ارے بھائی یہ حدود کا معاملہ ہے، بہت ممکن ہے اگر صرف مردوں کو بولتے ہیں تو عورتیں بولتی تھی نہیں ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے وہاں، کیونکہ حدود میں، سزاؤں میں، پنشمنٹ میں، فیصلے میں صراحت کے ساتھ نام ہونا پڑتا، اس لیے السارق مرد چور، والسارقۃ عورت چور، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا بدلے کے طور پر جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اور یہ سزا ہے دوسروں کی عبرت کے لیے اللہ کی جانب سے۔ اب جناب چور قاتل نے قتل کر دیا، اب وہ جو قاتل ہے مقتول کی ہمدردی تو گئی کدھر؟ اب وہ قاتل کو قتل کرنا ہے تو ارے کیسا قتل کیسا کریں گے کیا ہے؟ اگر مقتول کی جان گئی تو اس پہ ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو قتل کی سزا برخاست کر دینا پڑے، کیوں؟ کیسا اس کی جان لیتے؟ انہیں کہا وہ مقتول کی جان گئی تو اس پہ کیوں نہیں آ رہی ہے ہمدردی آپ کو؟ بھائی یہ جو موبائل ہے، وہ موبائل سیٹ ہے آپ کے پاس، اس کی کمپنی ہے بنانے والی، وہ کمپنی کی جو احکام ہے اس کے مطابق استعمال کرے تو وہ چلتا، اگر اس کی جو انسٹرکشنز ہے اس کے خلاف استعمال کرے وہ نہیں چلتا ہو۔ تو اسی طرح انسان بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور اس کو استعمال کیسا کرنا ہے یہ کتابچہ گائیڈ ہے، یہ پورا وہ گائیڈ کے لحاظ سے آپ کو انسان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر یہ گائیڈ کے خلاف کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ کتابچہ دے دیا نا اللہ نے کہ اس کے مطابق اس کا استعمال کرو، آپ نہیں کریں گے اس کے مطابق تو خدا نے جو ہے چوری کی سزا، قتل کی سزا، زنا کی سزا، خالق ہے وہ، آپ خالق بھی نہیں ہیں۔ آپ جو ہے ایک آگ بھی پیدا نہیں کر سکتے، آپ حکم کیسے چلاتے اس پہ؟ اس کا خالق ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا سزا ہونا، کیا جزا ہونا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کیسے تعین کرتے ہو اس کی سزا کا؟ آپ کی مخلوق ہے وہ، آپ تو اگر آنکھ بگڑ گئی تو اس کو درست بھی نہیں کر سکتے، وہ سب خالق اور مالک کی صنعت ہے، وہ صنعت جو ہے اس کا جیسا اس نے احکام دیے ہیں ویسا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو، اگر اس کے خلاف آپ استعمال کریں گے تو بگاڑا جائے گا اس میں۔ تو اس لیے اس نے کہا ہے، اب بولے جناب قتل، قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو مقتول سے ہمدردی نہیں ہو رہی، قاتل سے ہمدردی ہو رہی ہے، اسی لیے قتل بڑھتے چلے جا رہا ہے، ہمت افزائی ہو رہی قاتلوں، رشوت کی وجہ سے چھوٹ بھی جا رہا ہے، پکڑا بھی گیا تو بولے ڈال دو اس کو جیل میں ڈال دو ہمیشہ قتل ہو۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، حدود مقرر کر دیا اللہ نے، چوری کی سزا مقرر ہے، قتل کی سزا مقرر ہے، زنا کی سزا مقرر ہے، ان کو حدود کہتے ہیں، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ شراب پیے اس کی سزا مقرر ہے، کسی پاک عورت پر تہمت لگائے اس کی سزا مقرر ہے 80 کوڑے، شراب پیے 80 کوڑے مقرر ہے، ان کو حدود کہتے ہیں۔
حدود میں مداخلت نہیں، ثابت ہو گیا۔ اب تک طبعاً یقیناً اس کے بھی اصول ضابطے ہیں۔ چوری کی ہاتھ کاٹ دو بولے تو جو بھی چوری ہوئی چھوٹی موٹی سب نہیں، چوری جس کو بولتے ہیں کسی محفوظ مقام سے بغیر علم و اطلاع کے چیز جو ہے نکالنا، لاکر سے اوپر سے نکال کے چرانا، اور وہ 10 درہم کی ہو کم سے کم، شاید 400-500 ہوتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ 10 روپے چرایا ہاتھ کاٹ دے رہے ہیں، اس پر گواہ قائم ہونا، تب جا کے، اور یہ گواہ بھی جو ہے اس میں عورت نہیں ہونا، ایک دونوں کے دونوں مرد ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو اگر کسی نے ڈرا دیا بولے پلٹ جاتی، ہو گیا، بھول بھی جاتی، عورت میں بھول بھی ہے، اب لوچتے کی ایسی تھے بولتی ہوئی۔ دوسرا ہے کہ ان میں ڈر خوف بھی ہے، کسی طرح دھمکا دیا کہ ہٹو تم کو دیکھ لیں گے بولے تو مرد جو ہے جم کے کھڑا رہتا ہے، انہیں بولا اچھی بات، دیکھتا تو دیکھ میری، کیونکہ میرے کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میں تو دیکھا ہوں۔ تو اس لیے 2 مردوں کی گواہ ہوئی، گواہی سے ثابت ہو گیا کہ چور ہیں۔ اب جو ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور اتنا مال لیا کہ جو 400-500 روپیے کا ملکیت ہے اور چھپی ہوئی جگہ محفوظ لاکر سے نکالا، تو یہ سزا ہے، سمجھ گئے؟ جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، یعنی وہ جو چوری کی ہے، نکالا من اللہ، اور پنشمنٹ ہے، عبرت ہے اللہ کی جانب، یعنی جزام بما کسبا جو ہے اس کا بدلہ ہے، اور نکال کے معنی عبرت ہے، اللہ کی جانب سے عبرت ہے، دوسروں کو معلوم ہوگا کہ دیکھو چوری کرے تو ایسا ہوتا، چوری کرے۔ اب جناب علی پوری مغربی دنیا بہت ٹیررسٹ، ارے بھائی ایک آدمی وہاں سعودی عرب میں رہ کے سال بھر بیچارہ محنت کر کے کما کے پونجی بنا لیا اپنے بال بچوں سے دور رہ کے، اب وہ سرمایہ لے کے جا رہا، کوئی چرا لیا اس سے، تب کیا عالم ہونا اس کا؟ حج کے لیے تشریف لے گئے انہوں، سارا سرمایہ اپنا لے کے پھر رہے ہیں ساتھ، چرا لیے، اب انہیں کہاں سے پانی پینا، کہاں سے کھانا کھانا، اس پر رحم نہیں آ رہا آپ کو، وہ چور پر رحم کر رہے ہیں پوری دنیا۔ وہ چور کی سزا ویسی جو ہے، پہلے تو یہ کہ وہ ہر چھوٹی موٹی چوری پہ ہاتھ نہیں کرتا، گواہ ہونا، ثابت ہونا، پھر اتنی رقم دینا، بہت کم کیسز ہوتے ہیں، حضور کے زمانے میں 1-2 کیسز ہوئے ایسے۔ تو اب جو ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا، اس کو معلوم اس کو کیا سزا ہونا اور کس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، اس کا اجرا کرنا ضروری ہے، اسے پراپر۔ آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو ایک جاپانی ہمارے سے انجینئر بات کیا تو میرے سے کہنے لگا، میں نے یہ بہت سخت سزا ہے چوری، تو میں بولا اس کو تو سال بھر کما کے جانے لگا، کوئی چورا ہے تو کیسا ہونا تیرا، کوئی سرمایہ مار دیا تیرا پورا، سمجھے نہیں؟ اب ان کے پاس تو ایک سعودی ریال کے 1000-2000 بنتے ہیں، ان کے سکے کا ایسا حال ہے کہ اب آپ گئے تو گوشت لینا ہے تو 5000 ین، 5000 ین میں 1 کلو گوشت، وہ سکے کا ویسا حال ہے۔ تو اب کوئی چرا لیا تو کہنے لگا نہیں یہ سخت ہے، میں نے کہا بھائی تو چرا مت، ہو گیا، آپ جب نہیں چرائیں گے تو سختی آپ پر نہیں آئے گی، لیکن دوسروں کا تحفظ، سماج کا تحفظ ہوگا، اللہ کو معلوم ہے وہ۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی چوری گھٹنے سے پہلے
हाजिर खिदमत हो गया आपकी, माल आपका वापिस दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तौबा कर दिया, अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह को जो है इसका हाथ काटने की मकसूद नहीं है। पकड़े जाने से पहले अगर तौबा कर दिया और रुजू हो गया, माल दे दिया, रुजू हो गया, आपके पास बोल दिया कि साहब माफ कर, हो गया तो फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तो है ही बख्शने वाला और मेहरबान। अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, आपको बता नहीं कि ये सारे सब अल्लाह की मिल्क है, जो चाहे करे। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे अज़ाब दे सकता है, जिसको चाहे बख्श सकता है। बिल्कुल अब्सोल्यूट अथॉरिटी है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई दम नहीं मार सकता उसके सामने। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। सल्लल्लाहु